الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، آج ہم کلاس 9 کی اسلامیات کے سمر پیک کے بارے میں پڑھیں گے۔ تمام طلبہ اپنے اپنے سمر پیک کھول لیجئے اور پینسل وغیرہ بھی ساتھ رکھ لیجئے۔ تمام طلبہ اپنے اپنے سمر پیک کھول لیجئے۔ پیارے طلبہ، علم اضافی کی دعا پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تدریسی مقاصد پیارے طلبہ آج کے ہمارے یہ ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ کرام اسلامی عقائد کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سوال: حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کب تک دنیا میں قیام فرمائیں گے؟ جواب: حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین میں امامت دین و حکومت عدل فرمائیں گے۔ اس میں 7 سال دجال کی ہلاکت کے بعد کے ہیں۔ انہی میں آپ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی۔ حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے۔ قبر انور سے سلام کا جواب آئے گا، پھر روحا کے راستے سے حج یا عمرہ ادا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام وصال فرما جائیں گے۔ مسلمان ان کی تجہیز و تکفین کریں گے، نہلائیں گے، خوشبو لگائیں گے، کفن دیں گے، نماز پڑھیں گے اور ہمارے پیارے آقا و مولا حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں گنبد خضرا کے سائے میں آپ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے۔ تو پیارے طلبہ، آپ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سماعت فرمایا کہ یہ 40 سال تک زمین میں امامت دین و حکومت عدل فرمائیں گے۔ 40 سال تک یہ دنیا کے اندر قیام فرما رہیں گے، تشریف فرما رہیں گے۔ قیامت کی علامت سے پہلے ہے، قرب قیامت کی یہ ایک نشانی ہے۔ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت کو بیان کیا گیا ہے۔ 7 سال دجال کی حکومت کے بعد کے ہیں، اور انہی جو ہے سالوں میں آپ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، آپ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے۔ ماشاءاللہ، قبر انور سے سلام کا جواب آئے گا، پھر روحا کے راستے سے حج یا عمرہ ادا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام وصال فرما جائیں گے۔ تو مسلمان ان کی تجہیز کریں گے، نہلائیں گے، خوشبو لگائیں گے، کفن دیں گے، نماز پڑھیں گے، اور ہمارے پیارے آقا و مولا حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں گنبد خضرا کے سائے میں آپ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے۔ آئیے پیارے طلبہ دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال: سورج مغرب سے کیسے طلوع ہوگا؟ یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ آج کل جو سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر، ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ آئیے اس کی کیفیت کو سماعت کرتے ہیں۔ روزانہ آفتاب بارگاہ الہی عز و جل میں سجدہ کر کے اذن طلوع چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سورج
سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے. جب اجازت مل جاتی ہے تب طلوع ہوتا ہے. قرب قیامت میں جب آفتاب حسب معمول طلوع کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی. اللہ اکبر. اور حکم ہوگا کہ واپس جا، وہ واپس ہو جائے گا. اور اس کے بعد ماہ ذی الحجہ میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تنگ دل اور مویشی چراگاہ کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نالہ و زاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے. آخر 3-4 رات کی مقدار دراز ہونے کے بعد آفتاب مغرب سے اضطراب کی حالت میں چاند گرہن کی مانند تھوڑی روشنی کے ساتھ نکلے گا اور نصف آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور جانب مغرب طلوع ہوگا. اس کے بعد پھر مشرق سے طلوع ہوا کرے گا. اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ اکبر. پیارے طلبہ اس پر غور کیجئے کہ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. کافر اپنے کفر سے یا گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرنا بھی چاہے گا تو توبہ قبول نہ ہوگی اور اس وقت کا اسلام لانا قابل قبول نہ ہوگا. تو پیارے طلبہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. اس کی کیفیت، اس کی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی. سوال دجال کون ہے اور یہ کب اور کیسے ظاہر ہوگا؟ یہ بھی ایک قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے. آئیے اس کے بارے میں سماعت کرتے ہیں. دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے. پیارے طلبہ سماعت کیا آپ نے؟ دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت حکم الہی عز و جل سے دریائے طبرستان کے جزائر میں قید ہے. یہ آزاد ہو کر ایک پہاڑ پر آئے گا، وہاں بیٹھ کر آواز لگائے گا. دوسری آواز پر وہ لوگ جمع ہو جائیں گے جنہیں بدبخت ہونا ہے. پھر یہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ملک خدا عز و جل میں فتور پیدا کرنے کے لیے شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا. اس کی ایک آنکھ اور ایک ابرو بالکل نہ ہوگی، اسی وجہ سے اسے مسیح یعنی کانا کہتے ہیں. اس کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی. وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف الف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھے گا. البتہ کافر کو نظر نہ آئے گا. اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. 40 دن رہے گا، جن میں سے پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا ایک مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا ایک ہفتے کے برابر اور بقیہ عام دنوں جیسے ہوں گے. وہ بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے گا جیسے بادل جس سے ہوا اڑاتی ہو. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جس کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی حقیقتاً وہ آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ مقام راحت ہوگا. جو اس پر ایمان لے آئیں گے ان کے لیے بادل کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو کھیتی اگ آئے گی. جو اسے نہ مانیں گے ان کے پاس سے چلا جائے گا تو وہ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے اور تہی دست رہ جائیں گے. ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفین شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ہمراہ ہو لیں گے. الغرض اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا. حقیقت میں یہ سب جادو ہوگا، اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا. ایسے وقت میں مسلمان ذکر خدا عز و جل کریں گے جس سے ان کی بھوک و پیاس ختم ہو جائے گی. 40 دن میں تمام زمین کا گشت کرے گا، مگر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جب داخل ہونا چاہے گا فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے. پھر جب وہ ساری دنیا میں گھوم پھر کر ملک شام پہنچے گا اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
نزول فرمائیں گے۔ پیارے طلبہ، یہ دجال کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا، آئیے اصال ثواب کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا اصال ثواب کے بارے میں ہے۔ اصال ثواب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اصال ثواب کو تعظیماً نظر و نیاز یا فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک ایک بار، پھر 3 یا 7 یا 11 بار سورہ اخلاص، اور اول آخر 3 بار یا زائد بار درود شریف پڑھیے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر عرض کرے کہ یا الہی عز و جل، میرے اس پڑھنے پر اگر کھانا کپڑا وغیرہ بھی ہو تو اس کا نام بھی شامل کرے، اور کہے میرے اس پڑھنے اور ان چیزوں کے دینے پر جو ثواب مجھے عطا ہوا اسے میری طرف سے فلاں ولی اللہ مثلا سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر پہنچا، اور ان کے آباء و اجداد، مشائخ عوام اور اولاد و مریدین اور محبین اور میرے ماں باپ فلاں فلاں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے روز قیامت تک جتنے مسلمان گزرے یا موجود ہیں، یہ قیامت تک ہوں گے، سب کو پہنچا۔ تو پیارے طلبہ، اصال ثواب کرنا بہت ہی آسان ہے، تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وقتاً فوقتاً، جیسے جمعرات کو فاتحہ کا سلسلہ ہوتا ہے جس کو نیاز بھی کہا جاتا ہے، تو آپ کے گھر میں جو بھی کھانا وغیرہ بنا ہو تو آپ اس پر فاتحہ کی ترکیب بنائیں۔ آپ ماشاءاللہ جو ہے دارالمدینہ کے طالب علم ہیں تو آپ کو تو خود فاتحہ کرنی چاہیے، کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر مصلی بچھوا کر ایک گلاس پانی بھی رکھ لیں۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ایک رواج ہے کہ اگربتی بھی لگائی جاتی ہے ایک خوشبو کے لیے، اور یہ اچھا طریقہ ہے، اگربتی بھی آپ لگائیں، اور جو کھانا وغیرہ ہے، بریانی ہے یا فروٹ وغیرہ، اس کو سامنے رکھ کر اور پھر آپ یہ جو آپ کو بتایا گیا اس کو پڑھیں، اور پھر اپنے تمام مرحومین کو بھی اصال ثواب کریں، اور بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اصال ثواب کر دیں۔ اس کی انشاءاللہ آپ کو بہت برکات نصیب ہوں گی۔ سوال، برزخ میں میت پر کیا گزرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جواب، برزخ میں میت کے ساتھ چند معاملات پیش آتے ہیں جو یہ ہیں۔ نمبر 1، جب مردہ قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو دباتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ دونوں جانب کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس ہیبت ناک صورتوں والے 2 فرشتے منکر نکیر اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور ان یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ پیارے طلبہ، 3 سوالات ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ مر ربک؟ تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک؟ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل؟ مردہ اگر منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں کہے گا، ہائے افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو جو کہتے سنتا تھا وہی خود بھی کہتا تھا، ہائے ہاتھ لا ادری، ہائے ہاتھ لا ادری۔ وہ مردہ اس طریقے سے کہے گا۔ مردہ مسلمان ہے تو جواب دے گا کہ میرا رب اللہ عز و جل ہے، میرا دین اسلام ہے، ہوا رسول اللہ، وہ تو اللہ عز و جل کے رسول ہیں، ربی اللہ، دین الاسلام، ہوا رسول اللہ۔ مردہ مسلمان ہے تو وہ اس طریقے سے جوابات دے گا۔ پیارے طلبہ، مسلمان میت کی قبر کی اس کی جو قبر ہے اس کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے جنت کی خوشبو آتی رہے گی، جبکہ کافر و منافق کے لیے آگ کا بچھونا بچھا کر آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں عذاب قبر سے
محفوظ فرمائے. ہم جب قبر میں جائیں، جب قبر میں ہمارا امتحان ہو، منکر نکیر جب قبر کے اندر آئیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت ہم پر خصوصی کرم فرمائے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، ہماری قبر کو کشادہ کر دیا جائے، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے، جنت کی خوشبوئیں آتی رہیں، جنت کا لباس ہمیں دیا جائے، جنتی کفن ہمیں دیا جائے، جنت کی نعمتیں ہمیں دی جائیں، اور ہم منکر نکیر کے سوالات کے جوابات آسانی سے دے دیں. ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے، دین الاسلام میرا دین اسلام ہے، ہوا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. پیارے طلبہ، اس کے لیے ہمیں خود بھی نیک عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دلانی ہے. ہم جس طرح نیکیاں انشاءاللہ کریں گے، ہم جس طرح زندگی گزاریں گے، ہمارا خاتمہ بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. اگر ہم نمازیں پڑھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے والدین کی اطاعت کریں گے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنے دل کی حفاظت کریں گے، اپنے ہر عضو کی حفاظت کریں گے، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ عز و جل نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور انشاءاللہ قبر میں نبی کریم علیہ السلام کے جلوے نصیب ہوں گے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. پیارے طلبہ، مزید اس کے بارے میں جو ہے سنتے ہیں. نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، یعنی منافق کو عذاب پہنچاتے رہیں گے، جبکہ بعض مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے مطابق عذاب بھی ہوگا. بعض کے نزدیک ایسے گناہگار مسلمانوں سے جمعے کی رات آتے ہی عذاب قبر اٹھا دیا جاتا ہے. مسلمان کے اعمال حسنہ اچھی صورتوں میں آ کر قبر میں ان کا دل لگائیں گے. اللہ اکبر. پیارے طلبہ، اس پر غور کیجئے ذرا. ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، اعمال حسنہ کرتے ہیں، جیسے نمازیں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، حسن اخلاق ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، روزہ رسول پر حاضری دینا ہے، لوگوں سے مسکرا کے ملنا ہے، اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، بڑوں کی تعظیم کرنی ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، اپنے اساتذہ کی عزت کرنی ہے. تو یہ جو نیک اعمال پیارے طلبہ، مسلمان کے اعمال حسنہ اچھی صورتوں میں آ کر قبر میں ان کا دل لگائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو، اعمال حسنہ کو بڑھائیں تاکہ وہ اچھی صورتوں میں آ کر قبر میں ہمارا دل لگائیں. اور کافر اور منافق کے برے اعمال کتے، بھیڑیے یا کسی اور بری شکل میں آ کر اسے عذاب پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. مسلمانوں کی روحیں خواہ قبر پر ہوں یا چاہے زمزم شریف میں ہوں یا زمین و آسمان کے درمیان یا آسمانوں پر یا آسمان سے بلند زیر عرش قندیلوں میں یا اعلیٰ علیین میں ہوں، ان کے لیے راہیں کشادہ کر دی جاتی ہیں، یعنی جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں، آپس میں ملتی ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے عزیزوں کا حال پوچھتی ہیں. جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہیں، پہچانتی ہیں اور اس کی بات سنتی ہیں. پیارے طلبہ، یہ مسلمان کی جو روحیں ہیں اس کے درجات کو بیان کیا گیا ہے. بعض کی روحیں یہ زمزم شریف کے کنویں میں ہوتی ہیں، بعض آسمان و زمین یا آسمانوں پر یا آسمان سے بلند زیر عرش قندیلوں میں یا اعلیٰ علیین، یہ بہت اعلیٰ علیین سب سے یہ بلند درجہ ہوتا ہے، وہاں پر ہوتی ہیں اور اپنے عزیزوں کا حال پوچھتی ہیں. جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہیں، پہچانتی ہیں، اس کی بات سنتی ہیں. کافروں کی خبیث روحیں مرگھٹ وغیرہ میں قید رہتی ہیں، انہیں کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں ہوتا، مگر وہ بھی خواہ کہیں ہوں قبر میں یا مرگھٹ یا گزرنے والوں کو دیکھتی ہیں. یعنی کافروں کی جو روحیں ہوتی ہیں نا، وہ قبر پر ہوں یا مرگھٹ پر ہوتی ہیں تو گزرنے والوں کو دیکھتی، پہچانتی اور ان کی باتیں سنتی ہیں. مردہ سلام کا جواب دیتا اور کلام بھی کرتا ہے. اس کے کلام کو عام انسان اور جنات کے سوا تمام حیوانات وغیرہ بھی سنتے ہیں. یعنی ہم جب قبرستان جاتے ہیں ہم لوگ، ہم سلام کرتے ہیں
السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اے قبر والو تم سلامت رہو، تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے گزر گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ ہم جو یہ سلام کرتے نا تو مردے اس کو سنتے ہیں۔ پیارے طلبہ، اگلا سوال ہمارا شفاعت کے بارے میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کتنی طرح ہوگی؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ مثلا شفاعت کبریٰ، بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں سے 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، اس سے بہت زائد اور بھی ہیں جو اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ بہت سے وہ ہوں گے جو مستحق جہنم ہو چکے ہوں گے، ان کو جہنم سے بچائیں گے، بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکال لیں گے، بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، بعض کا عذاب کم کروائیں گے، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے انہیں بھی داخل جنت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی عز و جل ہمیں بھی شفاعت نصیب فرمائے۔ پیارے طلبہ، آج کے ہمارے سبق کا جو خلاصہ ہے، آج ہم نے سبق میں شفاعت کے بارے میں، علامت قیامت کے بارے میں، عالم برزخ کے بارے میں اور ایصال ثواب کے بارے میں علم دین حاصل کیا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔